السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال، 1191 نئے کیسز ریکارڈ، 2 ہلاکتیں ریکارڈ۔ صدر رجب طیب اردوغان کا دورہ ابوظہبی 2 طرفہ تعلقات میں نیا باب کھولنے کا باعث ہوگا، انور گرگاش۔ ایئر اریبیا نے ہندوستان اور پاکستان کے لیے 760 درہم تک کم ہوائی کرائے متعارف کرا دیے۔ متحدہ عرب امارات کی دفاعی اہلیت کو تقویت دینے امریکی لڑاکا طیارے ابوظہبی پہنچ گئے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال، 1191 نئے کیسز ریکارڈ، 2 ہلاکتیں ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے پیر کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے 1191 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 2713 ہے، جبکہ اس عرصے کے دوران کرونا سے مزید 2 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ مملکت میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 63,544 ہو چکی ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان کا دورہ ابوظہبی 2 طرفہ تعلقات میں نیا باب کھولنے کا باعث ہوگا، انور گرگاش۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات UAE کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے سفارتی مشیر انور گرگاش نے کہا ہے کہ صدر رجب طیب اردوغان کا دورہ ابوظہبی 2 طرفہ تعلقات میں نیا باب کھولنے کا باعث ہوگا۔ انور گرگاش نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں صدر اردوغان کے آج سے شروع ہونے والے دورے کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ متحدہ عرب امارات کے خطے کے استحکام اور خوشحالی کے مقصد سے تعاون کو مزید مضبوط بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات دنیا کے ممالک کے ساتھ اپنے مواصلاتی چینلز کو مضبوط بنانے اور خطے کی ترقی اور استحکام کے ساتھ ساتھ عوام کی فلاح و بہبود کو جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی پالیسی مثبت اور معقول طریقے سے علاقائی ترقی اور امن قائم کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ترک صدر اردوغان کا دورہ ابوظہبی بھی اسی سمت قدم ہے جس پر ہم ایک خوشحال مستقبل کو یقینی بنانے کے خواہاں ہیں۔ صدر اردوغان ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان کی دعوت پر 14 اور 15 فروری کو متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ صدر اردوغان کے دورے کے دائرہ کار میں ہونے والی ملاقاتوں کے دوران ترکی اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کا تمام پہلوؤں سے جائزہ لیا جائے گا اور تعاون کو فروغ دینے کے موقع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایئر اریبیا نے ہندوستان اور پاکستان کے لیے 760 درہم تک کم ہوائی کرائے متعارف کرا دیے۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ میں قائم ایئر اریبیا نے بر صغیر پاک و ہند، مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک کے 1 درجن سے زیادہ شہروں کے لیے خصوصی ہوائی کرایوں کا آغاز کیا ہے، جس کی ریٹرن اکانومی کلاس کے لیے قیمت 760 درہم سے کم ہے۔ بجٹ جیٹ کیریئر نے کہا کہ مسافروں کو اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے کے لیے اتوار 20 فروری سے پہلے ٹکٹ بک کروانے ہوں گے۔ ہندوستانی منزلوں کے لیے مسافروں کو کوچی کے لیے 760 درہم، دہلی اور ممبئی کے لیے 900 درہم، احمد آباد کے لیے 1050 درہم اور بنگلورو کے لیے 1050 درہم ریٹرن پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستانی شہروں کراچی، سیالکوٹ اور فیصل آباد جانے والے مسافر بالترتیب 849، 949 اور 1040 درہم تک ریٹرن اکانومی کلاس ٹکٹ بک کر سکتے ہیں۔ دیگر منزلوں میں سے مسافر مصری شہروں اسکندریہ اور قاہرہ کے لیے بالترتیب 900 اور 1050 درہم تک کم میں پروازیں بک کر سکتے ہیں۔ ایئر اریبیا کے مطابق آرمینیا کے دارالحکومت یریوان کے لیے اکانومی کلاس کے ریٹرن ٹکٹ کا ہوائی کرایہ 995 درہم سے شروع ہوتا ہے، جبکہ 1400 درہم سے بیروت اور تبلیسی اور 1526 درہم ماسکو کے لیے ہے۔
متحدہ عرب امارات کی دفاعی اہلیت کو تقویت دینے امریکی لڑاکا طیارے ابوظہبی پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق یمن میں حوثی باغیوں کے حالیہ میزائل حملوں کے خلاف متحدہ عرب امارات کے لیے امریکی حمایت کے طور پر ورجینیا میں امریکی فضائیہ کے اڈے سے روانہ کیے گئے 6 امریکی F-22 لڑاکا طیارے ہفتے کے روز ابوظہبی پہنچ گئے۔ 6 ریپٹر جیٹ طیارے الزفرا ایئر بیس پر اترے، جس میں تقریباً 2000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ امریکی فضائیہ کے سینٹرل نے ایک بیان میں کہا کہ ماہ جنوری کے دوران حملوں کے ایک سلسلے کے بعد میزبان تنصیب پر تعینات امریکی اور اماراتی مسلح افواج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ امریکی ایئر فورس سینٹرل کی طرف سے جاری کردہ تصاویر میں 6 جیٹ طیارے دکھائے گئے ہیں، جو اس کے مطابق جوائنٹ بیس لینگلے پوسٹیٹس ورجینیا میں واقع IST فائر ونگ کے تھے۔ امریکی فضائیہ کی مڈ ایسٹ کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل گریگ گیلوٹ نے ایک بیان میں کہا کہ ریپٹرز کی موجودگی پہلے سے ہی مضبوط اتحادی قوم کے دفاع کو تقویت دے گی اور عدم استحکام پیدا کرنے والی قوتوں کو اس بات پر توجہ دینے پر مجبور کرے گی کہ امریکہ اور ہمارے شراکت دار خطے میں امن اور استحکام کو فعال کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مزید برآں امریکی بحریہ نے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر USS کول کو متحدہ عرب امارات کی بحریہ کے ساتھ شراکت کے لیے بھیجا ہے۔ امریکی بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈسٹرائر اب ابوظہبی میں ڈاک کر دیا گیا ہے اور قبل از وقت وارننگ انٹیلیجنس فراہم حکومت نے پیڈ پارکنگ کی سہولت فراہم کر دی، آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ نے الخان اور ممزار کارنش کے علاقوں میں پیڈ پارکنگ کی سروس متعارف کروا دی ہے۔ شارجہ میونسپلٹی نے انسٹاگرام پر معلومات شیئر کی ہیں، جس میں الخان اور الممزار کارنش کے علاقوں میں نئے ٹیرف اور پارکنگ سپیس کے بارے میں بتایا گیا ہے، جہاں پر چارجز کا اطلاق 14 فروری سے کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان پارکنگ سپیس پر پورا ہفتہ فیس لاگو ہوگی، جس میں جمعہ اور دیگر تعطیلات بھی شامل ہیں۔ شارجہ میں 1 گھنٹے کے لیے پارکنگ سپیس 2 درہم، 2 گھنٹے کے لیے 5 درہم اور 3 گھنٹے کے لیے 8 درہم میں ہی دستیاب ہوگی۔ شارجہ میونسپلٹی میں پبلک پارکنگ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر علی احمد ابو غازین نے بتایا ہے کہ اس اقدام کا مقصد پارکنگ سپیس کے غلط استعمال کو روکنا ہے۔ بہت سے لوگ ان جگہوں پر لمبے عرصے کے لیے گاڑیاں چھوڑ جاتے تھے اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے تھے، جس سے امارات کا مثبت امیج متاثر ہو رہا تھا۔ یہ اقدام امارات میں سالانہ بنیادوں پر پارکنگ سپیس میں اضافے کا حصہ بھی ہے۔ اس سے رہائشیوں اور سیاحوں کو کسی مشکل کے بغیر پارکنگ کی جگہ دستیاب ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔